چیف جسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکی پر ٹی ایل پی کے رہنما ظہیر الحسن شاہ کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج۔ مذہبی منافرت، فساد پھیلانے اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی دفعات شامل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی کے معاملے پر وفاقی حکومت کا سخت ایکشن کا فیصلہ۔ حکومت کی جانب سے آج ایف آئی آر درج کرائے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس کو ہیلے بہانوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مذہب اور سیاست کے نام پر کسی گروہ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے۔ ریاست کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ چیف جسٹس سے متعلق بیان آئین کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ دہشت گردی اور خودکش حملوں کے فتوے بازی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو۔ 2022 کے سیلاب میں دولت مشترکہ کا تعاون اہمیت کا حامل تھا۔ 33 ملین پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار اور سیکریٹری جنرل دولت مشترکہ کی پریس کانفرنس۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پانی گھروں کی بیسمنٹ میں داخل۔ انتظامیہ نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایبٹ آباد اور قریبی علاقوں میں طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ مری روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے 6 افراد زخمی۔ مانسہرہ میں موسلا دھار بارش کے بعد ندی نالے بھر گئے۔ خیبر پختونخوا میں ممکنہ متاثرہ علاقوں کے لیے 70 لاکھ روپے جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، آج ہلکی اور کل تیز بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی 30 سے 50 ملی میٹر تک بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا جاری۔ جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم کے درمیان دوسری بیٹھک آج ہوگی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے سپریم کورٹ کے بطور ایڈ ہاک جج حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں ججز سے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی سے متعلق آرڈیننس کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے خواتین اور اقلیتی نشستوں کے لیے ناموں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ 9 مئی واقعات میں جاں بحق کارکنوں کی بیوائیں بھی شامل۔ گوادر میں ایران سے آنے والے سینکڑوں زائرین پھنس گئے۔ بچے اور خواتین 48 گھنٹے سے بارڈر پر موجود۔ کھانے پینے کی اشیاء دستیاب نہیں۔ گورنر سندھ کی وزیر داخلہ سے زائرین کی باحفاظت واپسی یقینی بنانے کی اپیل۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں پڑوسی نے 4 کروڑ روپے تاوان کے لیے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ ملزم عطائی ڈاکٹر نے بچوں کو بے ہوشی کی دوائی دے کر گلا دبا کر مار ڈالا۔ بہاول نگر میں کنویں کی کھدائی کے دوران 5 مزدور مٹی تلے دب گئے۔ 3 کی لاشیں نکال دی گئیں، 2 کی تلاش جاری۔ اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ شرح سود میں 1 سے 1.5% کمی کا امکان۔